वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है आपके अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। आज का मौजू है किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी या फिर माफिया, और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ओहदेदारान मौजूद हैं, मरकजी सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद हैं, और तज्ज़ियाकार माजिद चौधरी भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों के मसाइल के हवाले से, और पिछले दिनों किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बड़ा एहतजाज किया इस लफ्ज़ के ऊपर। उनको बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात से कि जब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि किसान एक माफिया है, तो माफिया के लफ्ज़ से इतनी चिढ़ क्यों? अभी माजिद चौधरी साहब आप कह रहे थे कि किसान और ज़िम्मेदार में फ़र्क है। जो बेनिफिशरी हैं वो ज़िम्मेदार हैं, वो बेनिफिट ले जाते हैं, और किसान जो है वो भूखा मरता रहता है। तो कौन से बेनिफिट हैं जो ज़िम्मेदार ले जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़मीनों वाले? देखिए अल्ताफ साहब, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ। कभी आपने ये सुना है कि इत्तफाक फाउंड्री का जो रेट है उसके सरिये का, या जो भी उनकी प्रोडक्शन है उसका गवर्नमेंट ने तय किया हो? आपने कभी ये सुना है कि फलां कॉटन फैक्ट्री जो है उसका रेट गवर्नमेंट ने तय किया है? इवन चलें किसान की तरफ आ जाते हैं, कभी आपने ये सुना है कि गवर्नमेंट ने ये तय किया हो कि इस कीमत से ज्यादा का कोई ट्रैक्टर सेल नहीं करेगा? कभी आपने सुना है कि खाद का रेट जो है वो इससे ज्यादा किसान को कोई नहीं बेचेगा? कभी आपने सुना कि स्प्रे का जो रेट है वो गवर्नमेंट उसका तयन करेगी, वो किसान को महंगे दामों नहीं कोई फरोख्त करेगा? अब जब ये सारी चीजें किसान महंगे दामों लेता है, महंगी बिजली लेता है, महंगे ज़रूरी आलात लेता है, महंगे स्प्रे और खाद लेता है, उसके बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो किसान वाहिद, मैं समझूंगा बदकिस्मत वो बेचारा एक इस मुल्क का किसान है जो अपनी फसल का रेट खुद तय नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप उसकी फसल की जो लागत है वो निकालें। अब किसान और जिम्मेदार में बुनियादी फर्क ये है कि जिम्मेदार तो वो है ना जिसको बैठे घर के अंदर उसकी जमीन का ठेका मिल रहा है, उसकी जमीन का उसको किराया मिल रहा है, उसके भले से उस किसान की फसल हो या ना हो, वो कुदरती किसी आफात की नजर हो जाए, सैलाब आ जाए, फसलें बह जाए, मौसम की जो है वो हरारत की वजह से, आप देख लें इस दफा जो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर था उसकी वजह से क्या हुआ, धान की फसल जो है वो उससे बहुत मुतासिर हुई, चावल की फसल जो है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। उसको कंपनसेट कौन करेगा? जिम्मेदार जो है, जो लैंडलॉर्ड है, उसने तो अपने बेनिफिट्स पूरे कर लिए हैं। यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, धान की फसल जिन जिम्मेदारों ने लगाई, हाइब्रिड फसल लगाई, वो मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ कि पौधे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए लेकिन उनके अंदर दाना नहीं बना, उनके अंदर चावल नहीं बना, और खड़ी फसलें जानवरों को खिला दी गई और काट दी गई। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मलिक शौकत चद्दर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी सदर हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के, कि हुकूमत की तरफ से इस डिजास्टर के ऊपर कोई सब्सिडी का ऐलान किया गया या आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट की गई? क्योंकि धान की फसल बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाह हुई है। जी, पहले तो ना इसकी जरा दुरुस्तगी कर लें कि ये क्लाइमेट चेंज अकेला एक फैक्टर नहीं था कि जिसने किसान कोई फसल को बुरे तरीके से तबाह किया है। इसके एक बड़ा फैक्टर वो भी था कि जो अनरजिस्टर्ड सीड जो है मार्केट के अंदर सेल हुआ और बड़े पैमाने पे सेल हुआ, मुलविस था। बिल्कुल जी, वो सीड था जो अप्रूव्ड ही नहीं था, किसी इदारे ने उसकी इजाजत ही नहीं दी थी सेल की। हमारे इदारे जो हैं वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे, खामोश तमाशाई बने रहे, और मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो गैर रजिस्टर्ड बीज जो है वो फरोख्त हुए। और जब किसानों ने लगाया तो उसका बड़ी कंपनी में, अब उसका नाम तो नहीं लेता, उसकी तरफ से बीज जो है वो इम्पोर्ट किया गया, और इम्पोर्ट से ज्यादा कई गुना ज्यादा मार्केट के अंदर उसकी सेल हुई। तो वो जो बीज था वो कहां से आया? वो किसानों ने, बेसिकली किसानों की जो बड़े पैमाने पे तबाही है वो इसने मचाई है। अब आ जाते हैं ये क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है, ये क्लाइमेट के चेंज का फैक्टर को आज से नहीं है। यहीं पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या किसानों ने या किसान इत्तेहाद की तंजीमों ने उस कंपनी के खिलाफ या उस बीज के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की है या नहीं? जी बिल्कुल की है, कोई एक फोरम पे नहीं की। हमने सड़कों पे भी उसके खिलाफ एजिटेशन की, हमने जो गवर्नमेंट के इदारे थे उनके सामने भी जाके अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। जो कानून के मुताबिक हमारे अदालतें हैं उनके अंदर भी बहुत सारे केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। तो हमने कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जिसपे हमने दस्तक ना दी हो। बात फिर वही होती है कि इस बेचारे की सुनता कौन है? इस किसान की तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसान जो है वो कैसे एक बड़ी कंपनी का मुकाबला करे जिसके पास बहुत ज्यादा सरमाया? किसान बेचारे के तो अपने बच्चे पालने किसान के लिए मुश्किल हो रहे हैं, किसान के लिए तो इनपुट खरीदना उसके लिए मुश्किल हो रही है। किसान की इस वक्त हालत जार
वो बहुत अच्छी नहीं है, और ये मुल्क के लिए भी आने वाले वक्त में एक बड़ा चैलेंज का पेशखमा साबित हो सकती है। ये तो मरियम साहबा, मुझे नहीं आता कि इसके दाएं बाएं मुशीर कौन बैठे हुए हैं कि जी ये किसान माफियाज हैं। और भाई किसान तो इस मुल्क के मेहरबान हैं, किसान तो दिन रात मेहनत करके आपको खुराक फराम कर रहे हैं, वो तो उनको तो सलाम किया जाना चाहिए। क्या कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने हलक से नवाला उतारते वक्त वो देख ले कि इसके पीछे किसान की कितनी मेहनत है, किसान के वो बच्चे जिनके खेलने के दिन होते हैं, वो आपको खुराक फराम करने के लिए, इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए वो दिन रात अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर रहे होते हैं। हमारे बूढ़े जो है, किसान के जो बुजुर्ग हैं, उनके आराम करने के दिन होते हैं, लेकिन वो मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए वो बेचारे खेतों में काम कर रहे होते हैं। और अभी बात हुई यहाँ पे हमारी बच्चियां जिनके ब्याहने के दिन है, तो वो हाथों पे मेहंदी के बजाय छाले लेकर आपके लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, और आप कहते हैं कि ये माफियाज है। अगर इतने ही माफियाज होते तो आज हमारे देहात खुशहाल होते, आज हमारे देहात में भी किसानों को सेहत की सहूलियात मुयसर होती हैं, आज वहां पे भी सिक्योरिटी की सहूलियात हमें मुयसर होती है, आज किसानों को तालीम की सहूलियात मुयसर होती है। हमारी तो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है देहात के अंदर कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी बेरोजगारी है देहात के अंदर कि नौजवान नस्ल, एक तो वो बेचारे पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास एजुकेशन की सहूलियत नहीं, कहाँ वो इतने लंबे लंबे सफर करके शहरों के आए, और शहरों के अंदर भी जो हालात हैं, पीछे रिसोर्सेज होंगे तो वो बेचारे पढ़ सकेंगे। वो नस्ल नशे की आदी हो रही है। ये मरियम साहब को कभी ये ख्याल नहीं आया। ज़राअत को नौजवान बतौर कारोबार क्या नहीं अपना सकते? ऐसे हालात नहीं है? नहीं, बिल्कुल अपना सकते हैं, लेकिन अगर नौजवान के पास सरमाया होगा तो वो बेचारा उसको बतौर प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा ना। अब बैंक के पास किसान जाता है तो किसान को बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो किसान के साथ खड़ा हो। अब ये सब्सिडी के नाम पे, पंजाब किसान कार्ड के नाम से एक धोखा किस्म का कार्ड किसान को लॉलीपॉप दे के लाइनों में लगा के एक दे दिया गया, अब उसका भी बेनिफिट जीरो है। क्या किसान इन प्रोसीजरल प्रोसेसेस के जरिए कैसे वो अपनी काश्तकारी कर सकेगा? आप ये बताइए कि मिनिमम ड्यूरेशन की हमारे पास क्रॉप 4 से 6 महीने की क्रॉप्स हैं। हम कैसे महीने की इनको बिजली के बिल दें? हम कैसे महीने की इनकी किस्तें अदा करें? किसान तो वो महीने की किस्त वो अदा कर सकेगा ना जिसके पास हर महीने इनकम आ रही हो, जिसकी आमदन ही 6 महीने पे मुनसर है, और वो भी अगर आफात आ गई, कुदरती आफात आ गई, बारिश ज्यादा आ गई, तूफान आ गया, कोई और किसी वजह से अफेक्ट हो गया, या आपने जिस तरह आप जाली बीज आपने इसके चावल के काश्तकार को फराम कर दिए, इस तरह के जाली बीज किसान को फराम कर दिए, तो उस बेचारे की तो फसल होनी ही नहीं है। वो कैसे इन सहूलतों से फायदा उठाएगा? ये सारा का सारा गोरख धंधा है और सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। किसान की जो जमीनें हैं ये क्यों बिक रही हैं? आप जरा इस पे अभी बात हो रही थी कि जो हमारी जरी जमीनें उन पे रहायशी कॉलोनियां बन रही हैं, वो इसी वजह से बन रही है कि किसान बेचारा भूखा मर रहा है। तकसीम प्रोसेस से किसान की जमीन कम होती जा रही है। अब उससे उसका अपना जो रोजगार है या अपनी उसकी खुराक भी पूरी नहीं हो रही है, तो वो बेचारा क्या करता है? भूख से मरता है। मलिक साहब, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक सवाल भी है और एक बात भी है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर एक वक्त था जब किसान दरख्तों के साथ लटक के खुदकुशियां कर रहे थे जब उनके हालात ठीक नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको इतना सब्सिडाइज किया कि वहाँ पे बिजली उनको फ्री कर दी, वहाँ पे ट्यूबवेल फ्री कर दिए, वहाँ की फर्टिलाइज़र और बीज के ऊपर, सीड के ऊपर उनको इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे दी कि अब वहाँ किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है। मैं उसका कंपैरिजन करने के लिए मैं राना मोहम्मद जफर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा कंपैरिजन करें कि इस वक्त ईस्ट पंजाब का किसान कहाँ पे खड़ा है और वेस्ट पंजाब का किसान कहाँ पे खड़ा है। समरू साहब, मैं इसका आपको छोटा सा नुक्ता बता दूं जिससे इंडियन किसान ऊपर चला गया। उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 70 के बाद कि हम इंडिया में एग्रीकल्चर का वो फ्रूट हो, वो वेजिटेबल हो, वो कोई भी चीज़, हम उसका सीड बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बशर्ते कि अगर कोई हमने रिसर्च करनी हो तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत लाना पड़े तो अलग बात है, वरना हम सारा सीड अपने मुल्क में पैदा करेंगे। उन्होंने अपने वहाँ पर रिसर्च के इदारे बनाए
اور انہوں نے اپنے ملک میں سیڈ تیار کیا, ٹوٹلی سیڈ اپنے ملک میں تیار کیا, وہ چاہے گندم کا ہو, وہ چاول کا ہو, وہ ویجیٹیبل کا ہو, وہ فروٹس کا ہو, وہ کسی بھی قسم کا سیڈ ہو, انہوں نے اپنے ملک میں تیار کیا اچھا سیڈ, اور وہ اچھا سیڈ تیار کرنے کی بدولت اچھی فصل کھڑی کرنے کے قابل ہو گئے. اب اسی طرح اس فصل کے لیے جو خوراک چاہیے تھی, فاسفورس چاہیے تھا, پوٹاش چاہیے تھی, سلفر چاہیے تھا, زنک چاہیے تھی, انہوں نے, ان کے ملک نے, ان کی حکومتوں نے ان کو یہ ساری چیزیں بہترین اعلیٰ قسم کی اپنے ملک میں بنا کر 4000 ارب روپے کی خالی فرٹیلائزر پہ انڈین حکومت سبسڈی دیتا ہے اپنے کسان کو. یہ سالانہ بات کر رہے ہیں؟ سالانہ بات کر رہا ہوں. 4000 ارب. یہ 4000 ارب کون سا انڈین روپے میں, اور پاکستان میں کنورٹ کریں تو کم و بیش تقریباً 14-15 ہزار ارب بنتا ہے. 14-15 ہزار پاکستانی روپے کے اندر. جی ہاں, وہ ان کو سبسڈی دیتے ہیں. بجلی ان کی 10,000 یونٹ تک پر ٹیوب ویل فری ہے. 10,000 یونٹ تک بجلی کسان کی فری ہے. اب جس قوم کو, جس کسان کو اچھا بیج, اچھی کھادیں, فری پانی دستیاب ہو, تو وہ قوم کیسے بھوکی مر سکتی ہے؟ ان کا ملک, ان کے ملک کا بچہ, اس کسان کا بچہ شاداب ہونے سے, خوشحال ہونے سے کون روک سکتا ہے اس کو؟ کوئی بندہ نہیں روک سکتا. یہ ہے ان کا اوپر جانے کا سب سے پہلی سیڑھی کہہ لیں, سب سے پہلا نقطہ کہہ لیں کہ اس سے وہ کسان اوپر گیا. آپ اس کے متبادل اگر آپ مجھے کنسیڈر کریں, مجھے دیکھیں, میرے پاس بجلی اتنی مہنگی کہ میں ٹیوب ویل چلانے سے 1000 بار پہلے سوچتا ہوں خدایا اگر 4 گھنٹے چل گیا تو میں نے بل کہاں سے دینا ہے. آج اگر ملک کے اندر کسان کا چاول 1600 سے 2000 روپے من بک رہا ہے اور اس کو ایوریج مہینے کا بل 3 لاکھ روپے آتا ہو, مجھے بتائیں کہ وہ 12-36 لاکھ روپیہ کہاں سے اکٹھا کرے گا سال کا بجلی کا بل دینے کے لیے ٹیوب ویل کا. ایک بات. دوسرا, میں ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو ہمارے پاکستان کے جو زراعت ہے, ریڑھ کی ہڈی پاکستانی معیشت کی, اور جو زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے ڈیری فارم, مطلب ہے لائف سٹاک. پاکستانی حکومت ہمارے ڈیری فارم کے اوپر پر لیٹر 35 روپے ٹیکس لگا چکی ہے. یہ اس چیز کا مجھے اچانک پتا چلا کہ 35 روپے پر لیٹر ٹیکس کیسے لگ گیا ڈیری فارم کے اوپر. میں نے جب ڈیری فارمر سے پوچھا, اس نے کہا جی کہ میرا تو ستیہ ناس ہو گیا کہ نیسلے نے یا اینگرو نے یا فوجی فوڈ نے, ان سب نے 30 سے 35 روپے پر لیٹر ریٹ کم کر دیا. تو میں نے کہا کیوں کم ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ ان پٹ سستے ہوئے ہیں, سویا بین, کنولا اور یہ سن فلاور وغیرہ, شاید اس وجہ سے سستا ہوا. تو میں نے جب ان کمپنیوں سے بات کی, میں کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کو پچھلے دنوں دودھ مل نہیں رہا تھا, اگر دودھ پیدا ہوگا تو آپ نے ریٹ کم کر دیا. انہوں نے کہا سر ہم نے ریٹ کم نہیں کیا, گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے ڈیری فارم کے اوپر پر لیٹر, یعنی کہ 22%, 22 سے 23% گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے ڈیری فارم کے اوپر بھی, اور وہ ڈیری فارم سے خود کلیکٹ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس ہمیں آپ دیں گے. جتنا کس مد میں لگایا یہ کون سا ٹیکس ہے؟ یہ ٹیکس لگا ہے جی ایس ٹی, جو کہ ڈیری فارم کے اوپر بھی لگ گیا کہ یہ ٹیکس ہمیں آپ دیں گے, جتنا دودھ آپ ڈیلی اکٹھا کریں گے اس کا 22% جی ایس ٹی ہم آپ سے لیں گے. تو ہم نے پھر پلے سے تھوڑا دینا تھا, ہم نے اتنا کسان کا ریٹ کم کر دیا. اب تقریباً روزانہ یہ جتنے بھی کمرشل ادارے ہیں, نیسلے ہے, اینگرو ہے, فوجی فوڈ ہے یا نورپور ہے, جتنے بھی حلیب ہے, یہ جتنا دودھ ڈیلی اکٹھا کرتے ہیں یہ تقریباً کوئی بنتا ہے 30 لاکھ لیٹر کے قریب جو کمرشل ڈیری فارموں سے اکٹھا ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر پر لیٹر 35 روپے کم ریٹ ہو, 35 روپے ریٹ کم کر دیا ڈیری فارم کا, یعنی کسان کا ریٹ ہی کم کر دیا نا, زراعت کو مارنے کے لیے, لائف سٹاک کو مارنے کے لیے. اب وہ روزانہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ کم و بیش 4 ارب روپیہ ڈیلی کا بنتا ہے. ڈیلی کا 4 ارب, یہ جو سوری مہینے کا 4 ارب, مہینے کے 4 ارب جو ڈیری فارمز پہ ٹیکس, ڈیری فارم پہ جو صرف ٹیکس لگا, اور ڈیری فارمر کو پتہ بھی نہیں کہ اس سے وہ ٹیکس کس طرح نکال لیا گیا. اب وہ جو مہینے کا 4 ارب روپیہ ٹیکس بنتا ہے وہ بھی سارا حکومت کھا رہی ہے, یا پھر جو اس ٹائم ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو سربراہ ہے, چیئرمین ایف بی آر, وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے
اس پہلی سہمائی میں ٹیکس اکٹھا کیا تھا وہ تو سارا ہم نے قرضہ اتارنے میں دے دیا ہے. اب ہم آپ کو اس ٹیکس سے سہولتیں کہاں سے دیں؟ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ جو 4 ارب روپے ماہانہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے ڈیری فارم سے، اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے یا ایف پی آر نے کون سا کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ کو سبسڈی دی؟ وعدہ ہمیں یہی دیا گیا ہے نا. چیئرمین ایف بی آر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے 3 مہینوں میں وہ سارا ہم نے قرضہ اتارنے کی مد میں آئی ایم ایف کو واپس کر دیا ہے. تو میرا پاکستانی قوم سے ایک مودبانہ ایک میری گزارش ہے کہ پاکستانیوں، اگر یہ ٹیکس ہم قرضے اتارنے کے لیے دے رہے ہیں، نہ ہماری اس میں کوئی پروٹیکشن ہے، نہ ہمیں کوئی سیکیورٹی ہے، نہ ہمیں کوئی سہولت ہے، اگر یہ سارے ٹیکس ہم گورنمنٹ کو قرضے اتارنے کے لیے دے رہے ہیں اور اس قرضوں سے گورنمنٹ صرف اپنی عیاشیاں کر رہی ہے یا ہمیں جوتے مار رہی ہے یا ہمیں زد و کوب کر رہی ہے، تو خدا را پاکستانی اس بات پر سوچیں کہ ہم نے یہ ٹیکس کب تک دینے ہیں اور کب تک اپنے اوپر ان ٹیکسوں کے آلات گورنمنٹ کو فراہم کر کے جوتے کھانے ہیں. یہ میرا ساجد مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قوم سے ایک سوال ہے. آل پاکستان کسان اتحاد یوتھ کے صدر ہیں اور کسان کا بیٹا کسان بنتا ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت کسانوں کی بنی ہوئی ہے، کھاد اور بیج ان کو سستا نہیں مل رہا، بجلی کے یونٹ بہت مہنگے ہو گئے ہیں، زرعی آلات بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ٹریکٹر 17 لاکھ روپے مہنگا ہو گیا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ایک کسان کا بیٹا یا ایک نوجوان کسان جو ہے وہ کیا زراعت کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا سوچ رہا ہے؟ بالکل نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا کہ کاشتکار کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم کاشت کریں گے. تو کسان اب یہی سوچ رہا ہے کہ اب پاکستان میں جو اپنی ساری پراپرٹیز ہیں وہ سیل کرے اور پاکستان سے موو کر جائے. بس اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہی ہم تو پلان کر رہے ہیں. ساجد مشتاق بٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسان کا بیٹا، کسان جو گروور ہے، جو دھرتی کا سینہ چیرتا ہے اور رزق اگاتا ہے، جو معیشت میں جی ڈی پی میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، اب وہ اس طرف نہیں آئے گا. وہ زمینیں لینڈ مافیا کو سیل کرے گا، وہاں پہ کالونیاں بنے گی، وہاں پہ انڈسٹری لگے گی، یا شاید وہاں پہ کنکریٹ کا جنگل اگے گا اور سوسائٹیاں کٹ جائیں گی اور وہاں پر آبادی ہو جائے گی. اور جہاں پر ہمارے لیے رزق اگتا تھا، کسان اگاتا تھا، ہل چلتے تھے، پانی لگتا تھا، پرندے آتے تھے اور وہاں سے رزق تقسیم ہوتا تھا پورے ملک میں اور جی ڈی پی میں شیئر ہوتا تھا، وہ شاید نہیں ہو پائے گا. آنے والے دنوں کے اندر جو نیا کسان ہے، جو نوجوان کسان ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے. اور اسی حوالے سے میں ماجد چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنکریٹ کا جنگل پھیل رہا ہے سوسائٹیز کا، بے ترتیب اور بے ہنگم، اور جو موسٹ فرٹائل لینڈز ہیں، زرخیز ترین زمینیں ہیں، وہاں پر سوسائٹیز کا جنگل پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو کسان ہے وہ مایوس ہے. کسان اپنی جو زمینیں ہیں، جس زمین کو وہ اپنی ماں کہتا ہے، وہ کیوں فروخت کر رہا ہے؟ وہ اس لیے فروخت کر رہا ہے کہ اس کو اس ملک کے اندر زراعت کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس کو اس ملک کے اندر زراعت کے شعبہ کے اندر کوئی سیکیورٹی میسر نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے اندر زراعت کے حوالے سے بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کو خیر باد کیا اور پاکستان کو خیر باد کرنے کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہی کاشتکاری کر رہے ہیں. پاکستان کی زراعت سے سیکھے ہوئے تجربات پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنے کسان کو اس قدر مایوس کر دیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اپنی جو زمین ہے اس کو فروخت کر دینے میں اس کی بھلائی ہے. اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالنا ہے، اس نے اپنے بیٹیوں کی شادی کہاں سے کرنی ہے، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائیں کہاں سے لینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں، نااہل حکمران جو نہ زراعت سے واقف ہے، نہ زراعت کی اصلاحات سے واقف ہیں، نہ ہی اس کی بنیادوں سے واقف ہیں، وہ ہم پہ مسلط ہیں. آپ پوری جو پنجاب اسمبلی سمیت آپ پاکستان کی باقی جو صوبائی اسمبلیاں دیکھ لیں، آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے ذمہ دار نمائندے نظر آئیں گے، بڑے بڑے مافیاز
کے نمائندے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ نمائندگی نہیں ملے گی تو وہ کسان کی نہیں ملے گی، کیونکہ کسان کو ہم نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا، اور جب کسان نے اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرنا چاہا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو ہی مافیا قرار دے دیا۔ ہم نے آج تک گورنمنٹ لیول پہ کسی کا بیانیہ اگر موجود ہو تو میرے علم میں اضافے کے لیے مجھے ضرور کوڈ کیجئے گا، کبھی آپ نے سنا کہ گورنمنٹ کے کسی آفیشل نے کہا ہو کہ اس ملک میں کھاد مافیا ہے، اس ملک میں پولٹری مافیا ہے، اس ملک میں آئرن انڈسٹری ایک مافیا ہے، اس ملک میں ٹریکٹر بنانے والی فیکٹریاں مافیا ہیں، اس ملک میں سپرے بنانے والی کمپنیاں جو لاکھوں سے شروع ہوتی ہیں اور اربوں تک جاتی ہیں، کبھی آپ نے سنا کبھی کسی نے ان کو مافیا کہا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ والا سارا مافیا جو ہے وہ ہماری ملک کو چلاتا ہے، انفارچونیٹلی وہی مافیا جو ہے وہ ہمیں حکومت کے اندر نظر آتا ہے۔ اب جب جو بھی بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈی ٹریک کیا جائے، اس کو کسی تصادم میں الجھایا جائے، تاکہ جو اصل مقصد ہے، جو اصل بنیاد اور اصل حقوق کی بات ہے وہ کہیں اور رہ کے رہ جائے۔ اب دیکھیں اس ملک کے اندر مطلب ایک زرعی ملک ہے اور اس کے اندر ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں کہ زراعت کرنے والے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کی جو زراعت ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ آپ آج انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہے، آپ اس کو کھولیں آپ کو اندازہ ہوگا، ہمارا پیاز انڈیا سے آتا ہے، ہمارا ٹماٹر آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا پاکستانی ٹماٹر اور پیاز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امپورٹ کرنے کے بعد بھی پاکستانی مارکیٹ کے جو کسان ہیں اس سے بہت سستا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، ہم نے اپنے کسان کو کرنسی پاکستان سے زیادہ ویلیویبل ہے اور اس لحاظ سے تو وہ چیزیں مہنگی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہاں پہ آ کے بھی سستا ہوگا۔ دیکھیں نا، ہم اپنا لہسن اور ادرک کہاں سے لیتے ہیں؟ چائنا سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تھائی لینڈ سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے زرعی یونیورسٹی تو بنا دی لیکن ہم نے اس کی پروڈکشن سے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا، ہم نے اپنے کسان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے یہاں اپنے کسان کو اس اپنے حقوق کی تحریکوں میں الجھا کے رکھا، ہم نے کسان کا استحصال کیا، ہم نے کسان کو اس ڈپریشن سے باہر آنے نہیں دیا کہ اس کا دماغ پھلتا پھولتا وہ ہمارے معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتا۔ ایک کسان بیچارہ صبح سے اٹھتا ہے، اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے جو ٹیوب ویل چلا کے میں نے اپنی فصلوں کو پانی دینا ہے، اس ٹیوب ویل کے چلنے والی جو بجلی ہے میں نے اس کا بل کیسے دینا ہے، مجھے یہ کیسے کوئی سیکیورٹی دے گا کہ جو میں نے کھاد خریدنی ہے وہ مجھے کنٹرول ریٹ پہ مل بھی سکے گی یا نہیں مل سکے گی۔ آپ یہ جو زرعی ادویات والی جو پیسٹی سائیڈ کمپنیز ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے پیچھے کس قدر مافیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ جس بھی شعبے میں جائیں گے ہمارے ملک کو کھا گیا ہے یہ مافیا، وہ زراعت کا مافیا ہو، وہ ایجوکیشن کا مافیا ہو۔ ہمارے ساتھ ہیں ملک شوکت صدر صاحب، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پیرامڈ ہے، اس پیرامڈ کے اندر جو گروور ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر موجود ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں بروکر آتا ہے یا آڑتی کا ایک سسٹم موجود ہے، اور پرانے وقتوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آڑتی سے کسان پیسے لیتا تھا، اور ہمارے یہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ زمیندار کول یا کسان کول ہاڑی سونی پیسے ہوندے نے، اور اس کے آگے پیچھے کسان جو ہے وہ بالکل بھوکا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور آڑتی سے مسلسل پیسے لیتا ہے، کھاد لیتا ہے، بیج لیتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب اس کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور اسی آڑتی کو اس کی مرضی کے ریٹ پر فروخت کر کے اس کو پتہ نہیں کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ تو یہ کہانیاں ہم شروع سے دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس پیرامڈ کے اندر بہت سارے دیگر فیکٹرز بھی انوالو ہیں، فرٹیلائزر کی کمپنیز انوالو ہیں، اس میں پیسٹی سائیڈ کا پورا ایک جو گروہ ہے وہ انوالو ہے، اس کے علاوہ دیگر جو محکمے ہیں سرکاری وہ بھی انوالو ہیں۔ تو کسان کے درمیان میں یہ جو مڈل مین ہے جسے ہم آڑتی کہتے ہیں یا بروکر کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آڑ ہے، جیسے آڑتی کہتے ہیں، یہ بہت بڑی آڑ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی شوکت صاحب آپ سے سوال ہے۔ جی میں آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل جی بالکل، آپ نے یہ درست نشاندہی کی کہ کسان کا جو بنیادی استحصال ہے وہ آڑتی کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم ریگولرائز کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، آڑتی کو ایک میکنائز سسٹم کے تحت لانا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ جب حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوئی تو آڑتی کو تو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب اس کھلی چھوٹ کے اندر پھر آڑتی بھی انوالو ہوا، پھر کمپنیاں انوالو ہوئیں، پھر کھاد کمپنیاں انوالو ہوئیں، اور سب نے اپنے اپنے حصے کا حصہ وصول کیا، جو ان کے کھاتے میں آتا تھا سب نے اپنا کسان کو لوٹا۔
اب حکومت کو چاہیے تھا کہ کسان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی، اور جو حکومت میں اس وقت بھی ہمارے ماجد صاحب موجود ہیں کہ جتنے ایگریکلچر کے لاز ہیں وہ سارے کے سارے ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی فنکشنل قانون نہیں ہے۔ 1947 کے اندر اگر 1000 سزا تھی نا اگر کسی بھی جرم کی، تو آج بھی وہ 1000 ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آج کے دور کے اندر کسی سے پیسٹسائڈ کمپنی کو، سیڈ کمپنی کو یا کسی آڑتی کو وہ جرمانہ کیا افیکٹ کرے گا؟ پھر وہ قانون ہوتے ہوئے بھی وہ قانون سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کسان کا استحصال کرتے ہیں۔ اب کسان بیچارہ جو ہے یہ اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا حکومت نے۔ اب وہ جو اس کے نمائندے تھے جن کو ماجد صاحب ذمہ دار کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہتا، میں تو ان کہتا وہ لینڈ لارڈز ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں بیسیکلی۔ زمینیں تو انہوں نے جسٹ ان کے آباء و اجداد کی تھی، انہیں وراثت میں مل گئی، اب تو وہ صنعت کار بن گئے ہیں۔ اب وہ نام ذمہ دار ہے نہ کسان ہے۔ اب جو ذمہ دار ہے کسان ہے، یہ تو دونوں پس رہے ہیں۔ اب اس پورے سسٹم سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ صنعت کار اٹھا رہا ہے۔ وہ ایکچوئل وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس یا تو بڑے بڑے بریف کیس ہیں، ان بریف کیس کے ذریعے وہ اپنے نمائندوں کو حکومتی ایوانوں میں بھیجتے ہیں، یا وہ خود اپنے اس سرمایہ کی بنیاد پہ حکومتی ایوانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ وزیر بشیر بنتے ہیں، اور پھر ایسی پالیسیاں اپنے اس طبقے کے ساتھ مل کر جو بینیفیشریز ہیں سارے بیسیکلی وہ اس سارے سسٹم کے، ان کے ساتھ مل کر وہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس پالیسی سے کسان بیچارے کو تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام کسان معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یا پھر مافیا۔ ماجد چودھری صاحب نے کہا کہ جتنی بھی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں ان کی پروڈکشن، ان کی پروڈکٹس کا تعین ان کے مالکان کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کا ریٹ کیا ہوگا۔ کسان وہ واحد ایک کمیونٹی کہہ لیں یا طبقہ کہہ لیں کہ جو طے نہیں کر سکتا کہ میری پروڈکشن کا ریٹ کیا ہوگا۔ اس کو جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو درکار ہوتی ہیں اپنی فصل کو اگانے کے لیے، وہ کھاد ہو، وہ سپرے ہو، وہ بیج ہو، اس کا تعین بھی وہ نہیں کرتا بلکہ کوئی اور کرتا ہے، اور وہ بڑے لیول کے اوپر بڑے گروہ ہیں، بڑے مافیا ہیں، بڑے مگرمچھ ہیں، اور ان سے ٹکر لینا ایک کسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر کسانوں کو مافیا کیوں کر کہا گیا، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے، اور کسان اس لفظ کا درد دل میں لیے سراپا احتجاج ہیں۔ اور جن کسانوں نے اپنے پیسوں سے، اپنے خون پسینے کی محنت سے ٹرانسفارمر اور میٹر خریدے، ان کے اوپر لاکھ اور سوا لاکھ یونٹ ڈال کر ان کے ٹرانسفارمر اور میٹر بھی اتار لیے گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محکموں نے اپنی رپورٹ کے اندر خود یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے اہلکاروں نے یہ کرپشن کی ہے، لیکن اس کا ازالہ بھی تاحال نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تمام محکموں کے لیے اور سرکاری عہدیداروں کے لیے ہے کہ ہمارا کسان، ہمارا نوجوان کسان اگر زمینیں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہمیں غذا کون مہیا کرے گا؟ ہمارے ملک میں خوراک کہاں سے آئے گی؟ کیا ہم بارڈر پار دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں گے یا اپنی بنجر ہوتی زمینوں کی طرف دیکھیں گے؟ اسی سوال نشان کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ دوبارہ اسی پروگرام میں اسی جگہ پہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے میرا، آپ کا، میرے کسان کا، پنجاب کا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان۔